ہر جگہ پہ ہر ٹائم میں ہمارا نام ہمیشہ لیٹ ہی ہوا ہے. اچھا ہاں جی میں پریشان یار سب کا آ رہا ہے, میں یوتھ سب کا میں نے پوچھا کی ڈرامہ آ نہیں رہا. تھوڑی دیر میں میرا نام ہی بولا, ان کا بولا یہ پیپر پکڑو اور 5 دن کا یہ پیپر ہے, لیو آف کنٹری ہمارا ملک چھوڑ دو, 5 دن میں آگے نکل دو. ہاں ادھر سے نکل جاؤ, فرانس سے نکل جاؤ. تو وہ فارمیلٹی ہوتی ہے. ان کا نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اگر صبح کو نکالیں گے تو یہ رش بہت ہوا, تقریباً 80-90 بندے وہ نکالتے تاکہ رات کو نکل جائیں, صبح ایک اکٹھا گروپ نکلے گا تو یہ لوگ دیکھیں گے. ان کا یہ مشن تھا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو پتہ بھی نہ چلے, ان کا کام بھی ہو جائے. کرتے 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 سارے جو ہے نا نکل گئے. میں اور یوسف باہر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اندر ہی باہر نکلے ہیں. وہ تو یار کیا کریں, کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک دم دماغ میں کہ یار وہ کیمپ میں دوست تھا, اس کے ماموں ادھر ہوتے ہیں فرانس میں, اس کو فون کیا جی کیمپ کو کہ ہمیں یار یہ وہ دوست کو بلا دو, اس کو بلا کے یار یہ مسئلہ ہو گیا ہے, باہر مار تو بندہ کوئی نہیں جانے والا. انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں یار, یہ میرا ماموں ہے, ایک تو اس کو بتانا کہ میں ٹھیک ہوں, وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. میں نے فون کیا, ماموں جو ہے نا اس کا آ گئے. وہاں سے ایئرپورٹ سے ہم نے جو ہے نا کسی سے لیفٹ لی, ہم سینٹر میں چلے گئے. سردیوں کا ٹائم ہے وہاں پہ, ہم جو ہے نا اس ٹائم پہ بڑی مضبوطی کوآرڈینیٹر, سردی میں کوآرڈینیٹر کھڑے خوش ہیں, چلو یار اللہ کا شکر باہر آ گئے. وہاں پہ اس کے ماموں کو فون کیا, وہ ہمیں پوچھا یار کدھر ہو تم, اس کو بتایا کہ یہ پانی پلیں گے, تمہیں کدھر آ, بڑا نائس آ. وہ مسجد گاڑی سے تو آیا آرام سے, اس نے نہیں شو کرایا تو میں کیا ہاں جی آؤ میرے ساتھ لے گئے. بعد میں بیٹھے وہاں پہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا. پوچھ رہے ہیں بار بار ہم سے کہ بھائی ہاں جی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میرا تو کوئی جاننے والا نہیں. ایوب صاحب کہتے بھائی ہم نے جرمنی جانا, ساربروکن ادھر میرا دوست ہے, ادھر ہی جانا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یار میں تمہارے لیے, یہ اتنا دماغ نہیں کام کیا کہ یار اس کو کہ یار ہمیں کام کی ضرورت ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے, کیا کریں, کیسے سروائیو کرنا ہے. کیسا مختصر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی ساربروکن جانا چاہتے کوئی مت ہو بیٹھو. وہ گیا اپنی طرف سے, اس نے اس ٹائم پہ 35 یا 36 یورو کی ٹکٹ تھی, دونوں کو ٹکٹ دی, ٹرین میں بٹھایا. اور کوئی میرے لیے خدمت بڑے پیار سے. وہ میرا جو بھتیجا اس کا کیا بانجا جو اس کا کیا ماننا, اس کو تسلی وغیرہ کے آ جائے گا, نارمل پروسیس چل رہا ہے, وہ نیا ہے, ہو سکتا ہے 5 دن واپس آؤ. میں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے اوکے. ٹرین چلے گی. ٹرین جا کے جب جگہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے, جیسے فرانس سے ٹرین فرانس کا آتا ہے آخری, وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے جانا تھا جرمنی کے بارڈر پہ. ادھر اس کا دوست تھا, پتہ ہے مجھے دن میں ابھی نام نکل گیا, بارڈر آ گیا, بارڈر سے ہم باہر نکلے ہیں. تو جرمنی کی ٹرین پکڑنی تھی, لوکل ٹرین. میں ان کو کہہ رہا ہوں یوسف صاحب کو یار ایسے کرتے ہیں, یہ پیپر وغیرہ جو ہے نا جو انہوں نے دیا ہے لیو آف کنٹری, اس کو پھاڑ دیتے ہیں. کہتے نہیں یار اس کو رہنے دے. مس کمیونیکیشن ہو گئی اتنی دیر میں. جناب آپ جب بھی جیٹ نیٹ کنٹرول آ گیا, انہوں نے اگر پوچھا ہاں جی پاپی یہ ڈاکومنٹ, ہم نے دکھا دیا, میں نے بھی دکھا دی, اتار لیا اگلے اسٹیشن, پولیس اسٹیشن لے گئے. پولیس اسٹیشن لا کے نا میں ایک یہ جیل ہے, ایک یہ ہے جیسے فلموں میں ہوتی ہے, بند کر دیا. ٹائم تھا 7:45 کا. ایوب صاحب کو نے انٹرویو لیا, ان کی چھٹی ہو رہی تھی, جو 7:45 بجے ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی. جو یار اس کو فارغ کرو. ایوب صاحب کو جناب کو ٹھیک ہے بھائی تو ایسے کر, صحیح ہے تیرے لیے, تم ان ہے, تم نے تجھے دی. نیا عملہ آیا, میری شامت آ گئی. انہوں نے میرا تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو لیا. وہی سسٹم انہوں نے فون کیا, اپنی زبان والے پاکستان, وہ سنگھ تھا, اس نے ٹرانسلیٹ کی سارا کرا کے مجھے تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بھائی انتظار کرو. آدھے گھنٹے کا بولتے بھائی نہیں بھائی ہم تو مطمئن نہیں ہے, تو واپس جا. ٹھیک ہے, تو ایک دم ڈسارڈر ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑا ہے, بند کیا ہے جیل کے اندر. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کے اندر انہوں نے مجھے بھائی رات ادھر گزارنی ہے. وہ آپ کی بیلٹ اور شوز وغیرہ لے لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا, ساڑنا کچھ کرنا. صبح اس نے مجھے 6 بجے نکالا ہے فرانس کے بارڈر پہ, پھر چھوڑا ہے. میں ادھر چلے گیا, ادھر سے جا کے نہ پھر نئی ٹینشن شروع ہو گئی, یار ادھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. پھر اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ یا اللہ کی مدد ہو. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں بندہ آ رہا ہے, اسٹیک ہے اس کے پاس نبینا. ایسے مجھے خیال میں سڑک کراس کر رہا ہے, میں اس کے پاس, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. تو میں نے بولا ڈو یو اسپیک انگلش, کہتا ہے یس. میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے, کہتا تمل.
مجھے بینک لے کے گیا, بینک میں میرے پاس ڈالر تھے, انہوں نے چینج کرائے, یورو لیے. یورو کے بعد اس کا پھر میرے ساتھ آیا. جو فرانس والے ہیں نا اس ٹائم پہ انگلش نہیں بولتے, اس نے مجھے ٹکٹ لے کر کہ یار میں نے پیرس جانا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ ٹکٹ لی, پیرس آ گئے. پیرس آ کے نا یہ محلے کے دوست ہوتے ہیں, ان کو میں نے فون کیا. اس ٹائم پہ بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار کارڈ کون سا لینا ہے. 10 یورو کا کارڈ لینا ہے, اس کے اندر تقریباً 3-4 منٹ ہوتی ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ یار کارڈ کون سا لینا ہے, کیسے لینا. وہ فون کروں, ہیلو جناب فلانا, پیسے ختم ہو جائے ایک دم پتہ نہیں لگے. اتنی دیر میں انہوں نے مجھے 3-4 نمبر دیے, میں نے ادھر کال کی, کسی نے جواب نہیں دیا. وہ مجھے کہتے صبر کر میں فون کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں وہ مجھے فون کرتے کہ بھائی میں اس کو فون کر رہا ہوں, وہ فون نہیں اٹھا رہے. تو میں نے بولا آپ کو بھائی معذرت میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو اٹلی میں ہوں. ٹھیک ہے. پھر میں جناب بڑا ڈسارڈ ہو گیا ایک دم ہی, یا اللہ کیا کروں, کدھر جاؤں. ایک دم پھر میرے دماغ میں خیال آیا, ادھر جیل کے اندر فرانس کی ایک اور لڑکا آیا تھا, اس کا نام نفیس تھا. اس کا جو رشتے دار تھا نا وہ بھی فرانس میں تھا. میں نے اس کو فون کیا دوبارہ, میں نے بولا یار یہ مسئلہ ہو گیا. اس نے بولا یار یہ تو پکڑ نمبر, ان کو فون کر. میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا بھائی ایسے کرتے ہیں ہم نا اس ٹائم مارچے پہ ہیں, جیسے یہ توار بازار نہیں ہوتا, مارچا بولتے ہیں اپنی زبان میں فرینچ میں, ادھر آ جا فلانی فلانی جگہ پہ نا. تو ادھر چلے گئے. پوچھتا تھا کافی دیر کے بعد, سردی فل, میں نے لیدر جیکٹ بنی, وہ ادھر کام نہیں آتی. اللہ کا کرنا میں ادھر چلے گیا پوچھ بچا کے نا, تقریباً پونا گھنٹہ لگا. ٹرین میں گیا ہوں, ادھر باہر نکلا, وہ مجھے لینے آیا تھا, وہ مجھے گھر لے گیا. گھر جب گیا نا, بڑا زبردست گھر تھا, میں آرام سے بیٹھا ہوں. تو انہوں نے نا میری ناشتہ مجھے کروایا, خدمت کی, میں بڑا خوش. مجھے ابھی بھی یاد ہے پراٹھا اور آملیٹ انہوں نے کھلایا, چائے وغیرہ پی, سارے مجھے جب کھا پی لیا نا, تو اس کے جو تھے نا بڑے, مجھے کہتے ہیں یار بھائی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, میں آپ کو نہیں رکھ سکتا. وہ جو سارا کچھ کھایا پیا تھا ہر شک گڑ لی تھی. پھر ٹینشن میں آ گیا, میں پریشان ہو گیا, کیا کریں کیا, یہ تو یار ٹینشن پہ ٹینشن آ رہی ہے. اس کے بعد نا انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, یہ نیچے جو ہے نا ہمارے ہم نے پاکستانی ہیں, ان کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے, 2 بندے رہتے ہیں, ایک بندہ ان کے پاس آیا ہوا, ان سے بات کر لو جا. چلے گئے ادھر جب میں گیا ہوں تو وہ تو کام پہ گئے تھے, بریک صاحب تھے, ایک اور تھا, اس کا مجھے نام بھی ابھی یاد نہیں آ رہا. تو وہ اکیلا ہی تھا. اس سے جا کے میں ملا ہوں, تو یار میں تو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں, کیا کہتے ہیں پٹوریا سے. پٹوریا کا کیپٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا. وہ اس طرح رابطہ ہو گیا, بات چیت ہو گئی, اپنا گھر صاف ستھرا کر کے کھانا بنایا, شام کو سو. ہاں جی برک صاحب آئے, برک صاحب, ہاں جی برک جی, وہ شیخو پورے کے تھے, وہ آئے ہیں ساتھ, وہ رنگ کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے جی صحیح, اوکے اللہ حافظ. سو گئی. اگلا دن ہوا, پھر یہ سسٹم چلتا رہا. تو رات کو ہم سوئے, وہ کہتا ہاں جی برک صاحب, ہاں جی ایک لیلا ہے, ایسا کی کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں لیلے بھی بن گیا صحیح نا, ایک دم بڑا ڈسارڈ. میں نے کوئی اللہ مالک جو بھی ہو کیا کر سکتے, وہ آ گئے. وہ کہتے یہ پور کراؤ جی, لے لینو. اچھا جی. صبح میں انہوں اٹھے, انہوں نے بھائی میری بات سنو, یہ ہمارا سسٹم ہی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. میں نے ان سے کہا یار آپ ایسے کریں, آپ مجھے کسی ڈیرے پہ رکھا دو, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہمارا ایک جاننے والا ہے. انہوں نے نا اگلے دن آئے ہیں, پتہ نہیں ہفتہ تھا, چھٹی تھی, جو بھی, مجھے نا ایک جگہ میں چھوڑ گئے, اوبر بھی تھی جگہ کا نام ہے. وہ نا دونوں مکینک تھے, ایک الیکٹریشین تھا, ایک گاڑیوں کا مکینک تھا. ان کے پاس آ گئے, ان کے پاس ایک نجم بھائی تھے, وہ رنگ کا کام کرتے تھے. پھر ادھر ایسے نا فرانس میں یہ سسٹم شروع ہو گیا. تو انہوں نے بولا بھائی کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے ان سے رہو, 2 کمرے کا گھر ہے. اس ٹائم پہ بولے بھائی تجھے 100 روپیہ مہینے کا کرایہ دینا, کھانا پینا جو سب ڈیوائڈ کر دو. میں بڑا خوش, آرام سے صبح اٹھنا, اللہ توبہ کرنی. انہوں نے بولا یار کہ میں کرنے کیا آیا ہوں ادھر, بنے گا کیا, زبان مشکل ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کام کاج پتہ نہیں لگ رہا, نیا بندہ ہوں تو کیا کروں گا. میں نے اپنے, وہ مجھے کہتے ہیں پھول بیچ لے. میں بولا نہیں, پھول میرے بس کی بات نہیں, میں نہیں بیچوں, اور وہ کام کر لوں, پھول نہیں بیچوں گا. بس اپنی ایک بندے کی نیت ہے نا کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. اچھا جی, ایک دن میں نے حوصلہ کیا جناب, میں چلے گیا مارکیٹ نا, پیدل ہی, ادھر سے کافی دور تھی. وہاں پہ صبح گیا ہوں, جیسے یہ پانڈی نہیں ہوتے, میں نے بولا چل گیا یہ کام کر لیتے ہیں. ادھر میں گیا ہوں, کھڑا رہا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اس کا ڈسارڈ ہو گیا, کوئی آئے نا.
بھائی نئے بندے کو تو کون کھڑے ہونے دیتا ہے؟ جو پہلے بندے تھے پانڈی ان کا سارا پوری چین ہوتی ہے نا. تو میں نا ڈسارڈ ہو کے نا واپس ادھر رونا شروع کر دیا. میں نے ڈسارڈ ہو کے واپس آیا جب میں بولا یا اللہ یہ کی میرے کو ہو گیا, یا اللہ تو میری مدد کرا, تو ہی ہے سارا کچھ. آ گیا جی گھر آ کے بڑا پریشان ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. ان کے نا انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ گھر کا مالک آئے گا, شیخ صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے. تو جب میں ان کے گھر گزرا اندر گیا نا فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے میٹر کے اوپر نا سراغ کر کے اگربتی لگائی تھی. تو مجھے کہتے جب شیخ صاحب آئے نا تو یار تو نا کر دیں گی اگربتی. میں کیوں, خوشبو آ رہی صحیح. انہوں نے کیا اے وے, انہوں نے نا میٹر کو نا بلاک کیا تھا, جو پلیٹ نہیں چل رہی تھی اس کا بٹ روکا ہوا تھا اس کو, تاکہ بجلی چلی ادھر چلے, سارا سسٹم چل رہا ہے, 2 نمبر چل رہی ہے میٹر. ظاہر ہے جب آپ ادھر لگا رہے ہیں سارا کرے تو بجلی بلاک چوری ہو رہی ہے بجلی, ان کو پتہ چلے گا, نکال دی رسم. میں نے بولا پھر مجھے پتا بھائی یہ کیا گیم ہے. یہ سمجھ رہے بھائی بڑا فینسی کر رہا ہے, خوشبو وغیرہ بڑی آ رہی ہے, اگربتی لگاتے ہیں جی. ملک صاحب آئے, شیخ صاحب سوری, میں نے شیخ صاحب سے بٹھایا, ان کو چائے شائے پلے, میں نے بولا السلام علیکم, میں آیا. تو نا شیخ صاحب جو ہے نا ان کا تھا کیا کہتے چھوٹا سا کارخانہ تھا. وہ عطر بناتے تھے, سینٹ نہیں ہوتے یہ عطر وغیرہ, وہ کام کرتے تھے. اور یہ عطر کی یہ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتے. انہوں نے مجھے بولا ٹھیک ہے بھائی ایسے کر, میرے پاس ہے تیرے لیے کام, کر لے گا. میں نے ہاں جی کیوں نہیں کروں گا. کہتے بھائی ٹھیک ہے کل جو ہے نا 10 بجے نیچے کھڑا. وہ جناب مجھے گاڑی میں بٹھایا لے کے آگے گیم کا کارخانہ, چھوٹا سا اسٹور تھا, مطلب اسٹور کہتے ہیں, اس میں سارا سامان پڑا ہوتا ہے. سائڈ میں مشینیں پڑی ہوئی ہیں, بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. پتا یہ مکس کر کے یہ والا سیٹ بنے گا, یہ مکس کر کے یہ ایسے ایسے کرنا. آستا تھا 2-3 دن میں, لیکن میں تجھے 25 یورو سے زیادہ نہیں دوں گا. تجھے اندر بند کروں گا, تالا لگاؤں گا, ٹھیک ہے. میں آؤں گا شام, اندر باتھ روم سارا کچھ ہے. تو اپنی روٹی لے کے بھائی یہ سسٹم میں تو دیکھ لے کر سکتا تھا. جناب میں نے کہا اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہ باہر سے بند کر کے چلے جاتے تھے. میں انہوں نے بتایا کہ بھائی تم نے ڈیلی کا جو ہے نا کم سے کم 12 گھوس سامان تیار کرنا. وہ کیا تھا شیشی, اس میں عطر بننا ہے, سینٹ بننا ہے. سینٹ بننے کے بعد آپ نے اس کو وہ لگانی گولی, اس کے بعد اسٹیکر, پھر پیکنگ, پتہ رہا اللہ کا نام لے کے آہستہ آہستہ نا پیسے جمع ہو گئے. تقریباً کو میں نے ان کے پاس کام کیا 1 مہینہ. اس کے بعد وہ یار اسٹاک بہت زیادہ ہو, ریسٹ کر گھر میں بیٹھ کے ان سے بات کروں. وہ کہتے کہ نہیں یار ابھی جو ہے نا بھائی تو نہیں آیا, جیسے کچھ آتا ہوگا نا جو جب بھائی رنگ کا کام کر لے کے جائیں گے. کرتے 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 جناب 2-3 مہینے گزر گئے. اس کے بعد میں نے سوچا یار کرنا کیا ہے, کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ میرا بھانجا ہے, اس نے مجھے فون کیا کہ مامو جی اگر آپ نے ادھر نہیں نہ رہنا تو آپ ادھر چلے جاؤ, میرے یہ ابو کے جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ان سے بات کرتا ہوں. ایک بہت نیا سسٹم دل میں چلو کہ یار ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تقریباً میں نے 4-5 ماہ گزارے, لے کے جاتے تھے رنگ کے کام میں, مہینے میں 2-3 دیہڑے لگا دیں, بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. کیسے آپ اٹلی پہنچے؟ پھر انہوں نے مجھے فون کیا. فون کرنے کے بعد کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بھائی میں تیرے کچھ کرتا ہوں فلانا. کتنا مختصر میں نے دوست سے بات کی, انہوں نے ٹکٹ لی, میں اٹلی چلے گیا. اٹلی آ گئے. جب میں اٹلی آپ گئے ہیں 2002 میں 2003 میں 2003 میں آپ اٹلی پہنچے. ہاں جی. ٹل ناؤ آپ اٹلی میں ہیں. ادھر جا کے پھر میں نے سیاسی اپنا پھر دوبارہ کرائی. مطلب وہ ایک پورا ٹینیور ہے, آپ وہاں پہ آ گئے ہیں, تو وہاں سے اب تک آپ اٹلی ادھر ہی ہوں, ایک ہی شہر میں ہوں, اسی جگہ پہ ہوں. اللہ کون سے شہر میں ہوں؟ میں بلزانو میں ہوتا ہوں. بلزانو میں. ہاں جی. تو جب آپ 2003 میں بلزانو آئے تھے تو بلزانو کیسا تھا؟ ابھی بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے. کتنے سال ہو گئے آپ کو وہاں پر؟ تقریباً 2003 سے لے کے اب تک تقریباً آپ کہہ لیں 23 سال ہو گئے. 23 سال آپ کو اٹلی میں ہو گئے. ہاں جی. تو بلزانو میں 23 سالوں میں چینجنگز کتنی ہیں؟ کافی چینجنگ آ گئی. جو پرانے سارے تھے وہ سب شادی شدہ ہو گئے, ٹھیک ہے جی. تو ان کی اپنی فیملی وغیرہ ہو گئی, نئی عوام آ گئی, ٹھیک ہے. پہلے مثال کے طور پر آپ کہہ لیں 5,000 بندہ تھا, 20,000-25,000 بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو 23 سالوں میں مطلب آپ کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کتنا کا فرق آیا ہو؟ ادھر یہ ہوتا ہے, ہاں یہ کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 25 سینٹ 50 سینٹ 1 یورو. مطلب آپ حساب لگائیں کہ 23 سالوں میں اتنا فرق پڑا ہے. سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے نا اس ٹائم ادھر ہمارے لوگوں کی ہے. اپنی دکانیں ادھر, گوشت کی اپنی ہر چیز ملتی ہے ادھر. ادھر یہ اتنی مہنگائی ہے جدھر یہ پاکستان یہ جو 2 نمبر ادھر ہے نا, ایسے ادھر ہے کہ بھائی مسالہ مہنگا ہو گیا, گوشت مہنگا ہو گیا, فلانا ہو گیا. باقی اسٹوروں کے اوپر
ابھی تک جب میں گیا تھا تو دودھ جو تھا نا 80 سینٹ کا تھا 1 لیٹر نارمل دودھ, ٹھیک ہے. فریش جو دودھ تھا نا وہ 1 یورو کا تھا. ابھی فریش دودھ جو ہے 3 دن ویلڈ ہوتا ہے, ابھی وہ تقریباً کوالٹی میں آ گیا ہے. زیادہ سے زیادہ نا 1 یورو 25 سینٹ 30 سینٹ 40 سینٹ سے اوپر نہیں ہے. مطلب وہ لوگ فوڈ پر کمپرومائز نہیں کرتے ہر چیز پر, مطلب اسپیشلی کھانا. ہاں جی بہت زیادہ کنٹرول اس ہے, پہ کوئی وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو واشنگ مشین میں بھی دودھ بن جاتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. بھائی جب دسمبر آتا ہے نا, یا ان کو کوئی فیسٹیول وغیرہ آتے ہیں نا, فیسٹیول کہتے ہیں, ان کو کوئی فنکشن وہ کیا آتے ہیں, دن آتے ہیں, جیسے ادھر آتے ہیں فیسٹ آتے ہیں ان کا جو بھی, اس میں وہ زیادہ آپشنیں لگاتے ہیں. چیز جو ہوتی ہے نا جناب جو نارمل ہے اس کو پرائس کم کر دیتے ہیں. اچھا آپ اٹلی آ گئے, اب وہی ہوگی آپ کا مطلب پڑھائی کیا یہ وہ کرا کے اس کو تھوڑا سم اپ کرتے ہیں. اب جب آپ آ گئے اپنے ڈاکومنٹ ہو گئے آپ کے جو مطلب ہو گئے آپ کے ڈاکومنٹس ہو گئے, اچھا مطلب کچھ عرصہ لگا ہوگا 5-6 سال لگے ہوں گے تقریباً. اس میں 7 سال کے بعد تو میں گھر آیا تھا. مطلب 5-6 سالوں میں آپ کا وہ ہو گیا جو آپ کا جو آپ نے وہاں پہ پی کاٹی. اس کے دوران میں بغیر ڈاکومنٹس کی دنیا گھومتا رہا ہوں. اس کے دوران میں بیلجیم گیا, ٹرائی کی, پھر واپس آ گیا. پھر میں جناب اسپین گیا, پھر واپس آ گیا. ٹھیک ہے, ہالینڈ گیا, پھر واپس آ گیا. ان چکروں میں اسی دوران 2007 میں مطلب 3 میں گئے اور 2005 میں میرے پاس پیپر آ گئے تھے. 2005 آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ گئے تھے, میں لیگل کام شروع کر دیا. فار ایور کے آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ گئے یا لیگل جو بھی تھا ان کا پروسیس ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے تھے تب اس کے بعد پاکستان میں. ٹھیک ہے, 2005 میں. اس کے بعد آپ کی ایک لائف کہتے ہیں کہ جرنی ایک سٹارٹ ہوئی ہے اٹلی میں ایز اے مطلب نان کہ اب میں تسلی بخش جو میں چاہتا تھا میں وہ اچیو کرنے کے اسٹیپ کی طرف آ گیا. پر جو جس طرح کی میں چاہ رہا تھا. اس کے بعد مجھے کام ملا, پھر آہستہ آہستہ رہائش ملی, اسی طرح زندگی سٹارٹ ہو گئی. پھر زبان سیکھی آہستہ آہستہ آہستہ. اس میں بہت ساری اسٹرگل ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے اتنی جلدی نہیں آتی. تو اس ٹینیور میں آپ کو کوئی زندگی میں آپ کے کوئی آیا ہو؟ بہت سارے لوگ آئے, مطلب کوئی ایسا آیا ہو؟ ایک بندہ آیا جی, ایسا بندہ آیا تو میں کسی خاتون کی بات کروں. ہاں جی وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں کام کرتا تھا وہاں پہ, ہماری کمیونیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن کے بعد جو ہے نا وہ اٹالین تھی؟ نہیں اٹالین نہیں تھی. اٹالین ان کے بعد رومانیہ کا پاسپورٹ تھا. رومانیہ اٹالین ٹریول کر سکتے ہیں کمیونٹی میں تھا. بیسکلی اس ٹائم پہ وہ مولداویا کے لوگ ادھر بہت زیادہ تھے, ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نا ان کو 2 نیشنلٹی رکھ سکتے تھے. ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ملک کو چھوڑیں جہاں پہ اچھی سوچ چلے جائیں. ہاں جی, اپنا فیوچر دیکھیں. کام کرتے تھے, کام کے سلسلے میں ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. یہ ہوا. تو کتنا سال لگا آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنے؟ تقریباً آپ کہہ لیں 1.5 سے 2 سال. 1.5 سے 2 سال سمجھنے کے لیے. سمجھنے میں. ہاں جی. تو اس کے بعد آپ نے کیا فیوچر پلان کیا؟ فیوچر پلان گھر والوں کو بتایا بھائی یہ چکر یہ حساب ہے, تو آپ اگر کہتے ہو تو میں شادی کر لیتا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں تھی شادی کرنے؟ نہیں. مطلب آپ کو یہ سوچے کہ جی ڈاکومنٹ کے لیے یا یہ یا وہ, اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. ڈاکومنٹ آپ کے بنے ہوئے, مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں تھا. آپ کو ایک جنرلی ہاں جی اٹریکشن یا پسند یا جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے شادی کر لی, دینی طریقے سے بھی کر لی, ان کے طریقے سے بھی کر لی. وہ اسٹیٹس چینج ہو گیا سارا کچھ جو کچھ بھی تھا, کیونکہ پیپر چینج ہوئے تھے نا. پھر میں جب رہنا شروع کر دیا تقریباً ہمارا جو ہے نا 5 سال چلا ہے. 5 سال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 5 سال ہاں جی, مس کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ مالی کچھ گھر کے گھر کو بھی سپورٹ کرنی, ادھر بھی کرنا ہے, ان کی بھی مطلب دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں انڈرسٹینڈنگ جب آپ لیونگ میں رہتے ہو تب بنتی ہے. ہاں جی, ایسے جب آپ باہر کسی سے مل رہے ہیں مطلب کسی سے بات چیت ہو رہی ہے, کسی کو بھی سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا, پھر بندہ جا کے ڈیسائیڈ کرتا ہاں یار یہ بندہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں, یہ مجھے سمجھ رہا ہے, پھر کوئی بندہ اسٹیپ اٹھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم شادی کرتے ہیں. اور ایز اے مسلم آپ نے تو شادی پہلے کرنی تھی نا. ہاں جی, مسلمان اب وہ لوگ تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ رہتے ہیں, اس لیے وہ شادی نہیں کرتے. وہ پہلے لیونگ جو سمجھتے ہیں کہ آگے بچے بھی ہو جائیں, وہ کرتے ہیں شادی جا کے 40 سال 45 سال کی عمر تک. تو اب ایز اے مسلم ہم تو مطلب اس چیز کو ہم نے تو پہلے یہ شادی کریں اس کے بعد دیکھیں, مطلب اس کے بعد جا کر 5 سال کے بعد جا کر آپ کو لگا کہ مطلب نہیں یہ بات 5 سال کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے, تجربہ ہے, ماننا نہیں تجربہ, جو سنگین تجربہ یہ کیا ہے کہ جو ہے نا شادی جو ہے نا وہ اپنے کلچر کی عورت سے کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو سمجھتی ہے, ایک تو وہ پاکستانی ہو
یا پاکستان میں نام مسلمان ہو, ہمارا دین, ہمارا اسلام, کلچر, ٹھیک ہے, ہمارا رہنا سہنا, زبان جو ہے نا, زبان بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کا. آپ کسی ایسے کلچر کی اور جو آپ کے کلچر سے اٹیچ نہیں ہے, بہت سارے ڈفرینس آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر مس کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے, شک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ اسپیس بڑھ جاتا ہے. وہ جو پہلے اکٹھے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ضروریات بڑھ جاتی ہیں, یہ مسئلہ ہوتا ہے. نہیں تو فارنر میں جانا تو آپ کا ایک خواب تھا, ڈریم تھا فارنر میں جانا. ہاں جی, تو وہ میں انگلینڈ میں جانا چاہتا, اصل میں میرا خواب تھا نا فارنر, مطلب باہر جانا ایک خواب تھا. تو کیا شادی کرنا بھی ایک فارنر سے آپ کی خواہش تھی یا یہ آٹومیٹکلی ہوا؟ یہ بس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے نا, ایک وقت ہوتا ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے یار میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو میرے دماغ میں یہ کہ یار میں نے ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے جو پیچھے سسٹم چل رہا ہے وہ خراب نہ ہو, بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں, والدین کو سپورٹ کروں, وہ مجھ سے راضی ہے. میرا زندگی کا مقصد یہ تھا, میرا زندگی کا مقصد شادی نہیں تھی. اگر میں نے شادی کرنی تو میں جب گیا تو اس ٹائم بھی کر لیتا. نہیں, جو آپ کی زندگی میں وہ آئی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت کی شادی تھی. ہاں جی. تو آپ کو کس اسٹیج پہ آپ جب اب کتنا کچھ سال گزر گئے, اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اپنے آپ کو چانس دیا؟ نہیں, اس کے بعد آپ نے اس چکر میں نہیں دیا کہ یار بھی تھوڑا ٹائم دو, وقت گزارو, چھوڑ دو بس. پہلے جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کچھ مقصد ہے زندگی کے گھر والوں کے, وہ پہلے پورے کر لیں, بعد میں کر لیں گے شادی, کیونکہ ایک اسٹیپ کر لیا, تجربہ ہو گیا. ابھی جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ اٹھانا ہے. اب جو مطلب 5 سال آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا تھا جب آپ کی سیپریٹ ہوئی؟ تقریباً 2013 میں. 2013 میں جب آپ واپس پاکستان آئے, کتنی دفعہ آپ آئے ہوں گے, والدہ نے آپ کو کہانی دوسری شادی کر کہا تھا, تو پھر آپ نے وہ اب مطلب کیوں نہیں؟ میں اس لیے کیونکہ میں کافی ڈسہارڈ تھا. میں نے بولا یار ابھی ایک کام جو کیا ہے نا وہ مجھے سوٹ نہیں ہوا. کچھ آپ نے مطلب آپ نے آنیسٹلی اپنے دل سے مطلب ایک ابھی فی الحال رہنے دو, مطلب آپ نے لائلٹی کے ساتھ 5 سال دیے. ہاں جی. اس کو ہر چیز میں کسی جگہ پہ جھک گئے اور جھک گئے یا زیادہ کر لیا, کیونکہ اگر کوئی دونوں طرف سے ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے, تو آپ کی طرف سے میرے خیال سے زیادہ تھا. ہاں جی. یہ پتہ کیا ہے, جو لوگ پہلے کی نا شادی, انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ بھائی یہ کام نہیں چلے گا, کلچر کا ڈفرینس ہے, نہیں چلے گا. کیونکہ میں اکیلا مثال نہیں, بہت سارے لوگوں نے تھیں, کسی کی 10 سال, کسی کے 15 سال, کسی کے 5 سال کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے نا وہ کلچر کا ہے, زبان کا ہے. آپ کی جو اپنی لائف پارٹنر اپنی زبان کی ہوگی نا, آپ اس کو قائل کر سکتے ہو, سمجھا سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہ اس ماحول کو, پاکستانی ماحول کو سمجھتے ہوگی, اس کلچر میں بڑھی ہوئی. ان کی زندگی ہماری زندگی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میری زندگی ہے, یہ میرے پرسنل اسپیس میں سارا کچھ میرا ہے, تو پیچھے نہ بیٹھ, ان کو سپورٹ نہیں کر. وہ یہ کہتے ہیں بھائی نا کوئی چکر نہیں ہے, یہ مرنا جینا یہ سارا ادھر رکھ, سب کچھ یہیں پہ. ہاں جی. تو یہ چیز ان کے لیے کیا کہتے ہیں, جیسے کسی کو بمب نہیں ہوتا مارنا کہ بھائی کر تو ادھر رہ, سارے کر رہا ہے تو دے تو ادھر رہ, ٹھیک ہے. یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. وہ سوچ یہ ہے. ہاں کہ بھائی یہ میری زندگی, وہ بڑھے ہو گئے باڑھ میں جائیں, اپنا خود کرے, تیری ٹینشن نہیں ہے. اس کے بعد ابھی تک آپ نے سیکنڈ شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچا. ابھی تو اللہ پاک نے نیشنلٹی بھی مل گئی ہے, اب تو آپ کے پاس میرے خیال سے پاسپورٹ ہے. ہاں جی. تو ابھی بھی اس چکر میں ہوں کہ یار کہ ایسا بندہ اللہ کا جو دیندار ہو, ضرورت مند ہو, ٹھیک ہے, اچھا بندہ ہو, جو سمجھے. اب آپ کی خواہش ہے, ہاں جی, مطلب آپ کس طرح کا لائف پارٹنر چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جو مجھے سمجھے میں اس کو سمجھوں, جو رسپیکٹ دے, ٹھیک ہے, اور 5 ٹائم کا نمازی. تو بندہ کوشش ہی کرتا ہے نا, بندہ ایسا چاہیے جو مجھے سمجھے میں اس کو سمجھوں, ایسا بندہ چاہیے. لائف میں ایک اسٹیج آ گئی, آنیسٹ بندہ چاہیے, آنیسٹ بندہ چاہیے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو, جو سمجھتا ہو, سوجھ بوجھ رکھتا ہو کہ یار ٹھیک ہے بھائی میرے کیا حقوق ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں, ہم نے مل کے چلنا ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے, اسی لیے میں جلد بازی نہیں کر رہا. یعنی کہ آپ ڈھونڈ رہا ہوں ضرورت مند ہو, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں جی. تو پاکستان کی یاد آتی جب آپ اٹلی میں ہوتے؟ پاکستان کی یاد آتی ہے, کیونکہ جب بندہ کسی بھی جگہ میں بڑا ہوا ہو نا تو اس کو ساری عمر وہ چیزیں یاد آتی ہیں, بہن بھائی یاد آتے ہیں, دوست یاد آتے ہیں, والدین یاد آتے ہیں, جگہ یاد آتی ہے, ہر وہ ساری جتنی اسٹوری. ادھر میں آ گیا نا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. جب بندہ ادھر ہوتا ہے نا ہر چیز یاد آتی ہے. وہ یار وہاں پہ بیٹھے تھے, مذاق کرتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, بارش ہوتی تھی, یہ ہے. اب مجھے 23 سال ہو گئے ہیں, میں کبھی بھی
اس چیز کو مس کرتا ہوں بھی کہ یار میں کسی ٹائم پہ ایسے ٹائم پہ جاؤں جب برسات کا موسم ہے، نہانا چاہتا ہوں، میں وہ کھانا چاہتا ہوں، وہ نہیں آ رہا ابھی تک، اللہ ابھی منظوری نہیں ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے ہم عادی ہو گئی، گرمی برداشت نہیں ہوتی زیادہ، ٹھیک ہے۔ 23 سال ہو گیا آپ کو، مطلب 23 سالوں میں زندگی میں سب سے بڑا لاس آپ جو سمجھتے ہیں، سب سے بڑا لاس یا سب سے بڑا ریگریٹ کس چیز کا؟ سب سے بڑا لاس جو نا ماں کا ہے، وہ آپ ساری عمر نہیں پورا کر سکتے۔ جب تک ماں زندہ تھی نا، بڑے بھائی چلے گئے، والد صاحب چلے گئے، بھائی چلے گیا، ایک بندے کے اندر سپورٹ ہوتی ہے کہ چلو یار جو بھی چلے گئے والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اپنی والدہ سے بات کرتا تھا، میں کہتا تھا، وہ مجھے پوچھتے تھے ہاں جی کیا کر رہے ہیں، میں کہا جی بھائی آٹا کمان آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیرا بھائی آٹا نہیں گھومیا، میں کہ امی یہ ٹائم لگے گا، پھر روز بھائی آٹا کٹھا کرے بولے تو پیسے کرنا، اچھا چل ٹھیک ہے، خوش رہتا ہوں، روزانہ بات کرتا تھا۔ لیکن جب وہ چلے گئے نا، اب میری زندگی میں ایسے ہے کہ یار زندگی بیکار ہے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں لگتی۔ لیکن جو میرے ادھر دوست ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار اللہ کے واسطے اپنے والدین سے جو بھی کر سکتے ہیں نا ان کو راضی رکھو، ٹھیک ہے۔ نارملی لوگ جو ہے نا وہ ان کو وہ چیز سمجھ نہیں رہے، کیونکہ جب بندے کی سے چیز گم جاتی ہے نا پھر اس کو اس کے ساتھ یار۔ حالانکہ جب میں والدہ سے پوچھا کہ آپ صرف مجھے یہ بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بھی شخص نے اپنے والدین کو راضی رکھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے نہیں مذاق میں صحیح بتائیں، ہاں میں تجھ سے راضی ہوں، کوئی کمی وغیرہ بس۔ لیکن ماں ہے، اب ابھی میں ان کو کوئی ایسا دن نہیں جب یاد نہیں کرتا، نہیں یاد آتا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ ماں ایک گھر میں ہے نا آسرا ہے، ایک ٹھنڈک ہے، دل آپ کہیں بھی دنیا میں ہو نا، ماں کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ یار دوستی کیا اہمیت ہے یہاں یا باہر کے دوست، دونوں میں ڈفرنس؟ ادھر کی جو یاری دوستی ہے نا وہ یاری دوستی نہیں ہے، ہم ایک سمجھ لیں کہ ہم ایسی دنیا میں ہے کہ جہاں پہ ہر بندہ مجبور ہے۔ وہ یاری دوستی یہ ہے کہ کٹھے رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آپ کا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، میرا مرنا جینا میرے ساتھ ہے۔ ہر انسان کی پردیسی کی ایک ہی ہے، سارے مختلف، لیکن سب کی جو ہے ایک ہی ٹینشن ہے کہ یار میرے گھر میں بہن بھائی ہیں، میں نے سپورٹ کرنی ہے، میں نے ان کو یہ دینا ہے، ایسے کرنا ہے، یار پیسے بھیجنے ہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ٹینشن چل رہی ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ نہیں بھائی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی پیسے پیچھے بھیجنے، گھر کو سپورٹ کرنی ہے، گھر کی مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے جتنے بھی پیسے ہیں وہ بھی کم ہیں۔ بالکل۔ اب آپ کا اب آ کے یہاں تک اب ماشاء اللہ کے پاس پاسپورٹ ہے، الحمدللہ جو بھی ہے وہاں پہ۔ ابھی پیچھے میں جرمنی گیا ہوں۔ اب آپ کا پلان کیا ہے؟ پلان آگے کا پلان یہ ہے کہ میری اسٹرگل یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بہن بھائی بوڑھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسا کام کیا جائے آنے والے وقت میں ادھر واپس آیا جائے تو زندگی جو ہے عزت سے گزاری ہے، نہ میں کچھ نہیں چاہیے، یہ پلان ہے۔ زندگی سے ابھی تک آپ نے کیا سیکھا؟ زندگی ایک اسٹرگل کا نام ہے، مسلسل۔ ہاں جی، یہ زندگی ایک اسٹرگل ہے، اسٹرگل ہی کرتے رہنا، اسٹرگل کرتے رہو، اسٹرگل۔ یہ زندگی اللہ پاک نے بھیجا ہی ادھر ہے کہ بھائی بندے میں نے تجھے بھیجا ہے، جا ایک چکر لگایا، جو تو کرے گا اس کا صلہ تجھے ملے گا، اچھے کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا۔ اسٹرگل کا مقصد یہ کہ یار کسی خاندان میں، محلے دار میں، دوسروں کے اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ یار کسی کے کام آیا جائے، کسی کی خدمت کی جائے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خدمت کرو گے تو آپ کو نیکی ملے گی، نیکی آپ کے کام آئے گی۔ جو اپنے ہاتھ سے کرو گے بھائی جو کاٹنا ہے وہی بول، جو بولنا ہے وہی کاٹنا ہے۔ ابھی تک کا سب سے بڑا سبق جو آپ نے حاصل کیا ہول جرنی میں؟ پوری زندگی ایک بہت بڑا سبق ہے، ہر جگہ یہ پتہ ہے کہ پردیسی کے جو سبق نہیں ہے، پردیسی کی صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے کو بھی چلانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے والدین کو بھی چلانا ہے، اپنی وائف کو بھی چلانا ہے، بچوں کو بھی چلانا ہے۔ یہ اس کا زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ بھائی آج کل جو کچھ بھی ہے نا پیسے کے بغیر کچھ نہیں، اپنی ترجیح پیسہ جو کچھ بھی ہے، رسپیکٹ ہے۔ ہاں جی، ہر چیز جو ہے نا پیسے سے رسپیکٹ ہے، ہر چیز پیسے سے چلتی ہے، تو پیسہ کمانا ہے تو عزت بنے گی، یہ سبق ہے۔ تو ایک نصیحت
ایز اوورسیز پاکستانی سب کے لیے اوورسیز کے لیے پاکستانی کو کوئی ایک نصیحت جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پردیسی جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آج کل جو حالات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نصیحت اس ٹائم پہ فٹ نہیں ہو سکتی کہ بھائی جو زندگی صحیح ہے نا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں. لیکن ہم لوگوں کو کیا لالچ پڑ گئی ہے کہ یار میری ایک نصیحت یہ کہ بھائی کوشش کرو جو زندگی ہے نا مختصر سی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارو، ادھر رہو، ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنا وقت گزار دیا، میں نے سارا کچھ دیکھ لیا، اینڈ کیا ہے کہ واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد بھی واپس آنا ہے. جو نیا بندہ ہے نا جو جانا چاہتا ہے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا. مثال کے طور پہ بھائی اپنے نصیحت یہ کہ اپنے بہن بھائیوں اپنے گھر میں کوشش کرو پاکستان میں رہو. مطلب 23 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں لیکن دل آپ کا پاکستان میں ہے ہر ٹائم. ادھر دل لگتا نہیں ہے کہ نہیں یار کیونکہ رہنا ادھر. کچھ وہاں کے لائف اسٹائل ہوتے ہیں جو لوگ وہاں جا کے اپنا لیتے ہیں، اپنا کے پھر بعد میں ایک ایج میں آ کے پچھتاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے غلط کیا. ہاں جی. تو کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے بھائی میں اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتا، میرا اسلام میرا دین بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم. ہاں جی. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ، آپ کو پتہ ہے انسان اللہ پاک نے بنایا ہے اسٹرگل کے لیے. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اس کو محنت کش بنایا، مشکل میں رہنے والا بنایا، اس کے اوپر مشکل کے بعد اس کو آسانی ملے گی، ٹھیک ہے. بہت سارے ہوتے ہیں ادھر جا کے غلط لائن میں پڑ جاتے ہیں، باڑ میں جائیں ماں باپ، باڑ میں جائیں میری زندگی ہے، میں نے 10 سال کر لیا باڑ میں میری ٹینشن نہیں ہے. اکثریت یہ ہے، اس وجہ سے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری فیملی ادھر لے گئے ادھر سے کہ یار گورنمنٹ پیسے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دیتی ہے پیسے، سارا کچھ صحیح ہے. ہم نے ان کو اسلام سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، پاکستانی تعلیم سے دور کر دیا. کیا کہ یار میرے 3 بچے ہوں گے، میری تنخواہ 1500 یہ ڈلے گا، 1000 یہ 2500 ہو گیا، وہ بڑے پیسے پڑھانا. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ بچے ہم گوا کیا رہے ہیں. ہر سال اس کو پاکستان لے کے جانا، اس کو بتانا کہ ہمارا ملک کیا، ہمارا کلچر کیا ہے، دین کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ کیا ہیں. اب وہ بچے جتنے بھی ہیں نا، کوئی 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا، 15 سال کے، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ میرا ملک ہے، میں ادھر بڑھا ہوں، باڑ میں جائے پاکستان مجھے نہیں پتا، آپ نے جانا جاؤ. ہاں ظاہری بات ہے، جس طرح وہ روتے ہیں، جس طرح ان کی پرورش ہوگی بچوں کی وہ وہی سیکھیں گے. جس ملک میں پیدا ہوئے، جس ملک کو پہچان دی وہی دیں گے. قصور آپ کا ہے کہ آپ ان کو لے کے نہیں آئے، بتایا نہیں. بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر فیملی جو ہے نا، جیسے انگلینڈ والا سسٹم ہے نا ویسے ہے، ٹوٹل خراب ہو گیا. لے جی جناب، ہمارا آج کا کھرا سچ یہاں ختم ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانی حامد بھائی سے بہت سی جرنی سیکھی ہوگی. میرا یہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بھی اسٹرگل کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی لائف میں بہت کچھ ہونا ہے، جن کی لائف میں بہت کچھ آنا ہے، جنہوں نے بھی بہت سے اسٹیپ لینے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر یہ جرنی ان کے کام آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے اور یہ ٹوٹل کھرا سچ ہے، اس میں کوئی فلٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایز پرومس آپ کا پتہ ہے آپ کا بھائی ہمیشہ سے ہی آنیسٹی کے ساتھ چلتا ہے اور سچی بات سامنے رکھتا ہے. تو جناب علی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کھرا سچ کی پسند آئی ہوگی. کھرا سچ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. حامد بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی جرنی سے بارے میں بتایا، بہت سا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بھی گین ہوا، مجھے بھی کچھ سمجھ میں آیا. تو جناب دوبارہ کھرا سچ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.